الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. صدق اللہ العظیم. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایمان والوں کے لیے دارالامتحان بنایا ہے. اس دنیا میں ایمان والوں کو طرح طرح کی آزمائشوں اور مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑے گا. ایمان والا ان آزمائشوں اور مصیبتوں پر جب صبر سے کام لے گا تو اللہ تعالیٰ کی مدد دنیا میں بھی آئے گی اور آخرت میں بھی اللہ کی معیت حاصل ہوگی. اسی بات کو قرآن مجید اس آیت میں بتایا گیا جو ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی. اس آیت میں 5 چیزوں کا تذکرہ ہے. ان 5 چیزوں کے ذریعے سے امتحان لیا جائے گا، آزمایا جائے گا. اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور آزمائیں گے. یہاں پر جو صیغہ آیا ہے وہ تاکید کا صیغہ آیا ہے، یعنی بات کو بالکل مؤکد کر کے بالکل تاکید کے ساتھ اللہ فرماتا ہے. جو لوگ عربی زبان جانتے ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ یہ تاکید کا صیغہ ہے. ترجمہ کیا جائے گا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. نارمل بات ہوتی تو کہا جاتا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، لیکن جو صیغہ آیا ہے عربی کا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، یعنی تمہاری آزمائش یقینی ہے. ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ ڈر اور خوف کے ذریعے سے. حالات ایسے پیدا ہو جائیں گے کہ انسان ڈر اور خوف محسوس کرے گا. آج حالات ایسے ہو گئے ہیں، ملک کے حالات بھی دنیا کے حالات بھی، کہ انسان ڈر اور خوف کے ساتھ زندگی گزار رہا. ایک انجانا سا خوف ہر وقت اس پر سوار رہتا ہے. وہ لیٹتا ہے، بیٹھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، ہنستا ہے، روتا ہے، لیکن ایک خوف ہے جو اس کو ہر وقت ڈرائے ہوئے رہتا ہے. انجانا خوف، کوئی متعین خوف نہیں، ایک انجانا خوف ہر ایک کو ڈر لگا رہتا ہے. پتہ نہیں کیا ہو جائے، کب حالات کیا ہو جائے، کن حالات سے دوچار ہونا پڑ جائے.
آدمی خوف میں مبتلا. اگر کوئی اس خوف سے مستثنا ہو سکتا ہے، کوئی اس خوف سے الگ ہو سکتا ہے، تو وہ اللہ کے ولی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، ان کو کوئی غم نہیں ہوتا. اللہ اپنے ولیوں کا دل غم پروف بنا دیتا ہے. جس طریقے سے چائنا والے، جاپان والے واٹر پروف گھڑی بناتے ہیں کہ پانی میں ڈال دو تب بھی ان پر اثر نہیں پڑتا، ایسے ہی اللہ اپنے ولیوں کا دل غم پروف بنا دیتا ہے. غم آتا ہے، ٹکرا کے باہر چلا جاتا ہے، دل میں ان سے بڑا سکون اطمینان ہوتا ہے. ایک اللہ والے بیٹھے ہوئے تھے، ان کا تجارت کا سامان جا رہا تھا جہاز سے. ایک صاحب نے آ کے کہا کہ حضرت آپ کا مال تجارت جا رہا تھا، سمندر راستے میں ڈوب گیا. انہوں نے سوچ کے کہا الحمدللہ. پھر دوسرے شخص نے خبر دی کہ حضرت وہ جو پہلے والی خبر آئی تھی وہ غلط خبر تھی، جہاز ڈوبا نہیں ہے، جہاز ڈوبا نہیں ہے، صحیح سالم منزل تک پہنچ گیا ہے. پھر انہوں نے کہا الحمدللہ. لوگوں نے کہا حضرت جب جہاز ڈوبنے کی خبر آئی تب بھی الحمدللہ، اور جب خبر آئی کہ جہاز نہیں ڈوبا تب بھی الحمدللہ. دونوں حال میں آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا. انہوں نے کہا کہ میں نے جہاز کے ڈوبنے یا نہ ڈوبنے پر نہیں کہا، جب میرے پاس خبر آئی تو میں نے اپنے دل کی طرف دیکھا، دل بالکل مطمئن تھا تو میں نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا. جو بھی خبر آئی، اچھی خبر آئی یا بری خبر آئی، میں نے اپنے دل میں جھانکا، دیکھا کہ دل ہمارا بالکل اللہ کے فیصلے پر مطمئن ہے. تو ہم نے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ دل ہمارا مطمئن ہے. الفت میں برابر ہے، وفا ہو کہ جفا ہو. الفت میں برابر ہے، وفا ہو کہ جفا ہو. ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو. جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. انہوں نے اپنے دل کو جھانکا، دل کو بالکل مطمئن پایا. تو اللہ والوں کا دل یہ غم پروف ہوتا ہے، باہر سے غم آ کے ٹکرا جاتا ہے. اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا دل مطمئن ہو تو اس کے لیے محنت ہے. اس کے لیے اللہ والوں کی چوٹیاں سیدھی کرنی پڑے گی، اللہ والوں کی صحبت اٹھانی پڑے گی، ان کی میت اختیار کرنی پڑے گی، ان سے سبق لینا پڑے گا. جب اللہ کی محبت اور اللہ کی معرفت اس دل کے اندر آئے گی، جب اللہ کا ڈر اس دل کے اندر آ جائے گا تو پھر یہ دل کسی سے نہیں ڈرے گا. دو ڈر اللہ کسی کے دل میں جمع ہی نہیں کر سکتا. اللہ کا بھی ڈر ہو، مخلوق کا بھی ڈر ہو، دو ڈر ایک دل میں اللہ جمع نہیں کر سکتا. اللہ کا ڈر ہوگا تو مخلوق کا ڈر نکلے گا، اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو مخلوق کا ڈر کا داخل ہوگا. ایک دل میں دو خوف اللہ داخل نہیں کرتا. لیکن عمومی بات کہی گئی ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے سے، والجوع فقر و فاقہ کے ذریعے سے ہم تمہیں آزمائیں گے. فقر و فاقہ کے ذریعے سے حالات ایسے ہو جائیں گے کہ انسان فقر و فاقہ پر مجبور ہو جائے گا، احسانی آ جائے گی، برسات نہیں ہوگی، حالات ایسے پیدا ہو جائیں گے انسان فقر و فاقہ پر مجبور ہو جائے گا. لیکن یاد رکھیے اب اس امت پر عمومی، اس امت پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت پر اب عمومی عام طور پہ فاقہ نہیں آئے گا. خصوصی طور پر کہیں کسی گاؤں والے کو، کسی علاقے والوں کو فاقہ سے دوچار ہونا پڑ جائے تو پڑ جائے. تنہ تنہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی طرف سے فاقہ برداشت کرتے چلے گئے. اب اس امت پر فاقہ نہیں آئے گا. آپ نے فرمایا تھا للفقر اخشى علیکم، مجھے تم پر فقر و فاقہ کا خوف نہیں ہے، ولكن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا كما بسطت على من قبلکم.
مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے اور دنیا حاصل کرنے کے لیے تمہیں دوسرے کا مقابلہ کرو۔ فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، جیسے پہلے والوں نے دنیا حاصل کرنے کے لیے مسابقہ اور مقابلہ کیا، اسی طرح تم بھی مقابلہ کرو گے اور دنیا تمہیں اسی طرح برباد کر دے جس طرح اس نے تم سے پہلے والوں کو برباد کیا۔ تو آپ نے فرمایا مجھے اپنی امت پر فقر و فاقہ کا ڈر نہیں ہے، ڈر ہے کشادگی کا، مال کی فراوانی کا ڈر ہے۔ لیکن خصوصی طور پر کسی شہر والوں کو، کسی علاقے والوں کو دوچار ہونا پڑ جائے فقر و فاقہ کے ذریعے سے، یہ اللہ آزماتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کو کم کر کے۔ آج ہر آدمی پریشان ہے، ہر دکاندار پریشان ہے، بڑی بڑی فیکٹری والا پریشان ہے، ہر تاجر پریشان ہے، جس سے بھی مارکیٹ کے حالات کچھ نہیں کیا پریشان ہے۔ دن بدن حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں مالی اعتبار سے، ہر آدمی رونا رو رہا ہے کہ مال کی سپلائی تو ہو رہی، پیمنٹ نہیں آ رہی ہے، اس لیے کہ پبلک کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے۔ جب عام پبلک کے پاس پیسہ نہیں ہے تو کپڑا، نیا کپڑا کیوں بنائے گا وہ، نئے جوتے چپل کیوں پہنے گا وہ؟ عام پبلک کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے۔ پیسہ اگر ہے تو چند نامور لوگوں کے پاس پیسہ ملک کا سمٹ کر جا چکا ہے، عام لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس لیے تاجر بیچارے رو رہے ہیں، دکاندار بیچارے پریشان ہیں کہ پیسے نہیں آ رہا۔ مال اللہ کم کر دے گا، اس کے ذریعے سے آزمائش ہوگی۔ جیسے کہ ابھی کے حالات ہیں ہمارے، کوئی اپنے حال پر خوش نہیں ہے، فیکٹری والا بھی خوش نہیں ہے، دکاندار بھی خوش نہیں ہے، تاجر بھی خوش نہیں ہے، مزدور بھی خوش نہیں ہے، کوئی خوش نہیں، سب اپنے حالات سے پریشان ہیں۔ وَالْأَنفُسِ، اور جان لیں گے تمہاری، جانوں کے ذریعے سے کسی پیارے کا انتقال ہو جائے گا، کسی کو ہم لے لیں گے، اس کی روح قبض کر لیں گے، یعنی جانوں کے ذریعے سے بھی تمہاری آزمائش ہوگی۔ وَالثَّمَرَاتِ، پھلوں میں کمی کر دیں گے، پھلوں میں کمی ہوگی، پھل مہنگا ہو جائے گا، پھل مہنگا ہو جائے گا۔ ابھی آپ انار خریدنے جا کے، یا ہمارے سہیل بھائی کام ہی کرتے ہیں، یہاں بیٹھے بھی ہیں یا نہیں، باغ میں ہوتے ہیں ابھی انار کے، لیکن اتنا انار مہنگا بھی کرا ہے، باغوں میں اتنا مہنگا ہے تو دکاندار مہنگا کیوں نہیں بیچے گا؟ معلوم کیا گیا تو پتا چلا کہ اس بار فصل اچھی نہیں ہوئی، انار کی فصل اچھی نہیں ہوئی، تو پھر کھانا پہ جو پھل بیچتے ہیں ان کو آپ پورا بڑا نہ کہیں کہ بہت مہنگا بیچ رہے ہیں، انار کی پھل ہی اچھی نہیں ہوئی اپنی۔ یہ اللہ آزماتا ہے، کبھی پیداوار کو اللہ کم کر دیتا ہے، پیداوار میں اللہ کمی کر دیتا ہے، جب پیداوار میں کمی ہوتی ہے تو سامان مہنگا ہو جاتا ہے۔ یہ 5 چیزیں آزمائش کے یہ بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دو، صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دو۔ یہ آیت جو ہے قرآن مجید کی، اس کو پڑھ کر، اس کو سن کر بڑی تسلی حاصل ہوتی ہے۔ میری بیٹی کا آپریشن جس دن ہونا تھا، جمعہ کا دن تھا، فجر کی نماز میں نے جن سے پڑھائی، میں نے نہیں پڑھائی، حافظ جی سے میں نے نماز پڑھائی، تو فجر کی نماز میں اللہ کی طرف سے انہوں نے یہی آیت پڑھی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ بڑی تسلی ہوئی سن کر کے۔ جمعہ کا دن تھا اور میں ہاسپٹل میں تھا، میں جمعہ میں نہیں تھا یہاں پر، مجھے شیخ پور میں جمعہ کی نماز پڑھنا پڑا۔ یہاں پر ایک بات یہ بتا رہی ہے کہ جمعہ کا جب وقت ہوا تو میں باہر جی روڈ پہ آیا مسجد تلاش کرنے کے لیے، مسجد سے تقریر کی آواز آ رہی تھی، آخری تقریر چل رہی تھی، تو پتہ چلا ادھر مسجد گئے، وہاں پر گئے۔ نماز پڑھنے کی جگہ ہم کو جو ملی وہ بالکل روڈ پر سب سے پیچھے والی صف جو ہے
روڈ پر ہم کو جگہ ملی. تو ہم نے سوچا انسان جب اپنے مقصد سے ہٹتا ہے، اللہ اکبر، ایک امام کا منصب سب سے آگے ہوتا ہے، سب سے آگے ہوتا ہے. آج ہم اپنے کام سے ہٹے ہیں، سب سے پیچھے اللہ نے جگہ دلوائی ہے. جب آدمی اپنے مقصد سے ہٹتا ہے تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. سب سے پیچھے سب نے کی پتہ، ڈر لگ رہا کوئی بائک پر ٹکر نہ مار دے، بس بھی جا رہی ہے، وہیں پر جو ہے پہلی بار زندگی میں روڈ پہ نماز پڑھنے کا تجربہ حاصل کیا میں نے اس دن. اور اللہ کے بندے دیکھیے کہ امام نے جو جمعے کی نماز پڑھائی، پہلی رکعت میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، انہوں نے وہی آیت پڑھی، بہت تسلی حاصل ہوئی. تو یہ آیت کمرے میں بیٹھ کر تلاوت کرنا آسان، جب حالات آدمی میں پڑھتے ہیں اس وقت جو صبر کی تلقین ہے وہ بڑی آزمائش کا وقت ہوتا ہے. منبر پر محراب میں تلاوت کرنا آسان، لیکن میں نے ایک فلسطینی بچے کو دیکھا، ایک فلسطینی بچے کو میں نے دیکھا جس کا گھر، جس کا مکان ظالم اسرائیل نے بموں سے اڑا دیا. اپنے گھر کے ملبے پر بیٹھ کر، ٹوٹے ہوئے گھر پر بیٹھ کر قرآن کی آیت پڑھ کر یہ بتا رہا کہ ظالموں، تم نے ہمارا گھر توڑ دیا لیکن تم نے ہمارا حوصلہ نہیں توڑا. تم نے ہمارا گھر تو گرا دیا لیکن ابھی ہمارا حوصلہ کمزور نہیں ہوا. اپنے گھر کے ملبے پر بیٹھ کر وہ 8-10 سال کا فلسطینی بچہ قرآن کی آیت پڑھتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. پھر کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ بشارت ہو صبر کرنے والوں کو. اپنے آپ کو تسلی دے رہا قرآن کی آیت تلاوت کر کے، جس کے ماں باپ مر چکے ہوں گے، جس کے رشتے دار مر چکے ہوں گے، جس کا گھر مٹی میں ملا دیا گیا، اپنے آپ کو تسلی دے رہا قرآن کی آیت سے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے تو ہیں، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم سب کو اللہ کے پاس واپس جانا ہے. کتنی تسلی ہے اس جملے میں کہ ہم تو اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں، ہم اللہ ہی کے ہیں، اور میرے ماں باپ چلے گئے، رشتے دار چلے گئے، ہم سب کو بھی اللہ ہی کے پاس جانا ہے. یہ جملہ جو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ جو ہے ہمت دلاتا ہے، حوصلہ دلاتا ہے، صبر انسان کے اندر پیدا کرتا ہے. یہ جملہ ایسا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اسی طرح مسلم شریف کی ایک روایت ہے، حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير وليس ذلك لاحد الا مؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بالکل عجیب و غریب ہے. عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ عجیب و غریب ہے. ان امرہ کلہ لو خیر، اس کا ہر معاملہ اس کے حق میں بہتر ہے. مومن کا ہر معاملہ، ہر حال اس کے حق میں بہتر ہے. وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا مُؤْمِنٍ، مومن کے علاوہ یہ بات کسی کو نصیب نہیں دنیا میں. کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، یہ بات صرف مومن کو نصیب ہے، مومن کے علاوہ یہ بات کسی کو نصیب نہیں. ان اصابت سراء شکر فکان خیرا لہ، اگر اس کو راحت ملتی ہے، آرام ملتا ہے، وہ شکر ادا کرتا ہے، یہ اس کے حق میں بہتر ہے. وان اصابت ضراء، اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے، دکھ اور مصیبت پہنچتی ہے، صبر کرتا ہے، فکان خیرا لہ، یہ اس کے لیے بہتر ہے. یعنی دونوں حال میں مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے، چاہے شکر کی حالت ہو چاہے صبر کی حالت ہو، مومن کے دونوں ہاتھوں میں رکھوں ہے. یہ مسلم شریف کی روایت. فلسطینی بچے کو میں نے دیکھا ویڈیو میں، فلسطینی بچہ کھڑا ہو کر یہ حدیث پڑھ رہا
8-10 سال کا بچہ یہ حدیث پڑھ رہا کھڑا ہو کر اور کہہ رہا عجب لامر المؤمن، کیا شان ہوگی وہ جس موقع پر یہ حدیث پڑھ رہا، وہ بچے جن موقع پر قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، یہ حدیث پڑھ رہے ہیں، کیسا ایمان ہوگا، ان کے والدین نے کیسی تربیت کی ہوگی ان بچوں کی۔ وہ بچہ وہاں پہ کھڑا ہو کر یہ حدیث پڑھ رہا، یعنی بتانا چاہ رہے دنیا والوں کو تم کچھ کرو نہ کرو ہم نقصان میں نہیں ہیں، تم مدد ہماری کرو نہ کرو ہم نقصان میں نہیں ہیں، ہمارے لیے تو ہر حال بہتر ہے، اللہ آسانی پیدا فرمائے گا، ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، یہ بھی ہمارے لیے بہتر، ہمارے حالات خراب ہیں، ہمارے حالات برے ہیں، ہم پر بمباری لاتی ہو رہی ہے، ہمیں مارا جا رہا ہے، لیکن ہم صبر کر رہے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے بہتر ہے، ہم نقصان میں نہیں ہیں، ہم ہر حال میں فائدے میں ہیں۔ ان بچوں کو کون شکست دے سکتا ہے جن بچے کھدی ہوئی قبروں میں جا کے کھیل رہے ہوں، ان سے پوچھا جا رہا تو کہتے ہیں کہ ہم کو کل اسی میں آ کے سونا ہے، کل ہم مر جائیں گے، کل ہم کو بھی اسی قبر میں آ کے لیٹنا ہے۔ جن بچوں سے رپورٹر پوچھتا ہے کہ بیٹا بڑے ہوگے تم کیا بنو گے، فلسطینی بچہ کہتا ہے ہم بڑے نہیں ہوتے ہیں، ہم بڑے ہی کہاں ہوتے ہیں، ہمیں بچپن میں مار دیا جاتا ہے۔ جہاں کی عورتیں ایسی ایمان والی وہ کہتی ہیں کہ ہم رات میں سوتے ہیں تو نقاب پہن کے سوتے ہیں، برقع عبایا لگا کے سوتے ہیں، پتہ نہیں کب بمباری ہو جائے، ہم مر جائیں، ہماری موت واقع ہو، کم از کم ہم بے پردہ تو نہ ہو پائے۔ جہاں کی مردوں کے ایمان کا یہ عالم، رشتہ دار مار دیے گئے، بیوی مر گئی، بچہ مر گیا، لوگوں میں مٹھائیاں تقسیم کر رہا، خوشی میں لوگوں میں مٹھائیاں تقسیم کر رہا، قسم خدا کی صحابہ کا دور تازہ ہو جائے گا۔ صحابہ جب شہید ہوتے تو کہتے تھے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ شہادت ایسی چیز ہے ہی، ایسی چیز ہے ہی کہ اس پر آدمی خوشی منائے۔ شہادت ماتم کی چیز نہیں ہے، شہادت رونے کی چیز نہیں ہے۔ صحابہ کرام جب شہید ہوتے تھے تو کہتے تھے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ وہ فلسطینی مرد مٹھائیاں تقسیم کر رہا گھوم کر کے، بیوی مر گئی، بچے مر گئے، گھر والے مر گئے، وہ خوشی میں بانٹ رہا مٹھائی کہ اللہ نے ان لوگوں کی شہادت کو قبول کیا ہے، اس کی خوشی میں مٹھائی کھاؤ، مٹھائیاں تقسیم کر رہا، ان کا حوصلہ کون توڑ سکتا ہے؟ ایسا ایمان جن کے پاس ہو، ان کے ایمان کو کون کمزور کر سکتا ہے؟ یہ تربیت ہے وہاں کے بچوں کی، اپنے دفاع کے لیے وہ لڑائی لڑ رہے ہیں۔ جس طریقے سے ہمارے ملک ہندوستان میں انگریزوں نے قبضہ کر لیا تھا، ان کو بھگانے کے لیے ہندو اور مسلمان سب نے مل کر آزادی کی جنگ لڑی تھی، اور جو لوگ جنگ میں شریک ہوئے تھے ان کو دہشت گرد نہیں کہا جاتا تھا، ان کو مجاہدین آزادی کہا جاتا تھا۔ ایسی فلسطین کے لوگ اپنی زمین کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، جہاں پر عیاری اور مکاریوں سے یہود نے قبضہ کر لیا، تقریباً 90% زمین پہ قبضہ کر لیا، 75 سال سے تقریباً وہ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اگر ہندوستان کی آزادی کی جنگ لڑنے والا دہشت گرد نہیں ہو سکتا، مجاہد آزادی ہو سکتا ہے، تو فلسطین کا رہنے والا اگر اپنی سرزمین کی آزادی کے لیے جنگ لڑتا ہے تو دہشت گرد کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھی مجاہدین آزادی ہیں، اپنی آزادی کے لیے، اپنی دفاع کے لیے وہ بھی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہودیوں کو ہٹانا چاہتے ہیں اپنی سرزمین سے، جس طرح ہندوستان کے لوگوں نے انگریزوں کو بھگایا تھا یہاں سے، اسی طرح وہ اپنی سرزمین سے یہودیوں کو بھگانا چاہتے ہیں۔ بہرحال حالات ایسے ہیں ان کے، آپ دیکھتے ہوں گے کس کے ہاتھ موبائل نہیں ہے یا سوشل میڈیا کون نہیں استعمال کرتا، ایسی سی ویڈیو آ رہی، پانی نہیں ان کے پاس، 4 پانی کے ٹب میں پانی ختم ہو گئے، بچی جو ہے ہاتھ سے لے کے گندا پانی چاٹ رہی ہے اپنی پیاس بجھانے کے لیے، دانا پانی ان پر بند کر دیا گیا۔ حالات سخت سے سخت ہیں، ہم ان کے لیے یہاں کچھ نہیں کر سکتے، ہم صرف ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ ہم 5 وقت کی نماز میں ان کی نصرت کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں، دشمنوں کی تباہی بربادی کے لیے دعا کر سکتے ہیں، یہ ہم کر سکتے ہیں یہاں پر بیٹھ کر، یہاں پر بیٹھ کر ہم یہ کر سکتے ہیں۔ اور اسرائیلی مصنوعات جو ہیں ان کی بنائی ہوئی چیزیں، اس کا بائیکاٹ ہم کر سکتے ہیں، بھائی اس کو ہم استعمال نہیں کریں گے، مالی طور پر ان کو نقصان پہنچائیں گے، یہ کر سکتے ہیں یہاں پر بیٹھ کر۔ اور ان تمام چیزوں کو کرنے میں اپنے محلے کی مسجد کو بھی نقصان نہیں پہنچانا، ورنہ بہت سے لوگ مسجد اقصیٰ کے چکر میں
فلسطین کے چکر میں اتنے لگے ہوئے ہیں، خود نماز نہیں پڑھ رہے۔ اپنی نماز کو نہیں ضائع کرنا ہے، اپنی مسجد کی بھی ہمیں فکر کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ رات دن فکر مند ہے مسجد اقصیٰ کی، فلسطینیوں کی فکر میں اتنے مست ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے، ہمارے پاس ٹائم نماز نہیں پڑھ رہے۔ کیوں بھائی؟ مسجد اقصیٰ کی بہت فکر کر رہے ہیں، ہم اس پر مضامین لکھ رہے ہیں، ہم پروگرام کر رہے ہیں، ہم تقریر کر رہے ہیں، نماز پڑھنے کے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور کل عین عشاء کی جماعت کے وقت، عین عشاء کی جماعت کے وقت باہر مائک سے اعلان ہو رہا کہ دھرم تلہ میں 2 بجے سب لوگ جمع ہوں، آج ریلی نکالا جائے گا، آج ریلی نکالا جائے گا فلسطین کے حق میں۔ یہ جب تک سنت ہو رہی تھی، فرض سے لے کے سنت تک اعلان ہوتا رہا۔ بالکل نماز کا وقت، جماعت سے لے کے نماز سنت پڑھنے کی دیر تک یہ اعلان ہوتا رہا۔ اس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی نماز کو ضائع نہیں کرنا ہے، اپنے مسجد کی بھی فکر کرنی ہے اور ساتھ ساتھ اس کی بھی فکر کرنی ہے۔ اس کی فکر میں اتنا نہیں لگنا کہ اپنا نقصان کر جائے یا اپنی مسجد کا ہم نقصان کریں۔ دونوں اپنی اپنی جگہ ہے، اس کی بھی فکر کرنا ہے، اپنی مسجد کی بھی فکر کرنا ہے۔ تو وہاں کے لوگ تو ان کا حوصلہ بلند ہے، اور جب انسان یہ سوچ لیتا ہے یار زندگی کا خاتمہ اگر موت ہی ہے تو شہادت سچ میں کوئی موت نہیں ہے۔ سر پہ اگر کفن باندھ ہی لیا ہے کہ ہم کو شہید ہونا ہے تو پھر دنیا اس سے ڈرے گی۔ جو موت کے لیے وہاں کے لوگ سر پر کفن باندھ کے مرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، وہاں کے بچے بھی، عورتیں بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی موت کے لیے سب تیار ہو چکے ہیں۔ تو خالد بن ولید کا پیغام یہ ہے کہ دنیا کے بزرگوں کو میرے پیغام پہنچا دو۔ خالد بن ولید ایک جنگ میں گئے، گھس کر دشمنوں میں مقابلہ کیا ہے، جسم میں ہر جگہ ان کا زخم لگا تھا تلوار کا، لیکن بستر پر ان کو موت آئی تھی۔ اگر میدان جنگ میں اگر موت آتی کسی کو تو خالد بن ولید کو موت آتی، لیکن شہادت انہیں نصیب نہیں ہوئی، شہادت کا درجہ انہیں نہیں ملا، لیکن ان کی نیت کی وجہ سے اللہ ان کو اس مقام تک پہنچائے گا انشاءاللہ۔ بستر پہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا انتقال ہے۔ تو جب آدمی تیار ہو جاتا ہے تو موت تو آنی ہے، موت تو آنی ہے۔ وہاں تو لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے، اور جو حالات ہے اس پر وہ صبر کر چکے ہیں، صبر کی آیتیں تلاوت کر رہے ہیں، صبر کی حدیثیں پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں بھی سبق لینا چاہیے، ہمارے ساتھ جب حالات پیدا ہوں، کچھ حالات ایسے آئیں تو ہمیں بھی صبر سے کام لینا چاہیے۔ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم ان صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرضى لك ثوابا دون الجنة۔ اے ابن آدم، پہلے جھٹکے کے وقت، جس وقت صدمہ پہنچا ہے اس وقت تو صبر کر لے، میں جنت سے کم درجے پر کوئی چیز تجھے نہیں دوں گا، یعنی جنت سے کم درجے پر کسی چیز دینے پر میں راضی نہیں ہوں گا، یعنی تجھے میں جنت عطا کروں گا جب مصیبت پر اگر صبر کر لے، اور جس وقت مصیبت پہنچی اسی وقت صبر کرنا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ من مصیبہ بمصیبت فی مالہ او فی نفسہ فکتماها ولم یشکوها الی الناس کان حقا اللہ ان یغفر له، کہ اگر کسی کو کوئی مصیبت، مالی مصیبت پہنچتی ہے یا جانی مصیبت پہنچتی ہے، مال کا نقصان ہوتا ہے یا جان کا نقصان ہوتا ہے، فکتماها، اس مصیبت کو اس نے چھپا دیا، ولم یشکوها الی الناس، لوگوں سے شکوہ شکایت نہیں کی، فَقَانْ حَقًا عَلَى اللَّهِ أَن يَغْفِرَ لَهُ، تو اللہ پر یہ حق بنتا ہے کہ پھر اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ اللہ مجبور نہیں ہے ان پر کوئی حق بنے، لیکن یہ حدیث میں الفاظ ہیں کان حقا علی اللہ، پھر یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ اس بندے کی مغفرت فرما دے۔ ان حدیث سے فلسطین والے بھی تسلی حاصل کر رہے ہیں، اور ان حدیث سے ہمیں بھی تسلی حاصل کرنا ہے کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ جب اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ کہتے ہیں تو 3 انعام ان کو ملتا ہے، أُولَٰئِکَ عَلَیْہِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اللہ کی عنایتیں انہیں حاصل ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں انہیں حاصل ہوتی ہیں، اور یہ لوگ ہی ہدایت یافتہ ہیں۔
یعنی اللہ کی عنایت، اللہ کی رحمت، اللہ کی ہدایت، یہ تین انعام ان کو صبر کے بدلے میں اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ صبر ہے ایسی چیز، اور صبر ہے بہت بڑی چیز، اسی طرح اس کا انعام بھی بہت بڑا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں بھی اپنے ایمان کو بہت طاقتور بنانا ہے کہ حالات جیسے بھی ہم اس سے نپٹنے کے لیے صبر کے ساتھ تیار رہیں۔ جیسے حالات آئیں گے ہم اس کے لیے تیار ہیں، اور قرآن کی آیات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہ ہماری تسلی کے لیے یہ چیزیں کافی ہیں۔ ہم یقین نہیں ہے، ہم بے آسرا نہیں ہے، دنیا والے چھوڑ دیں تو چھوڑ دیں، کوئی ملک پوچھے نہ پوچھے، لیکن اللہ اگر ہمارے ساتھ ہے، اللہ اگر ہمارے ساتھ ہے، کوئی ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ دیر قریب انشاءاللہ فتح و نصرت پھر اس دنیا کے حق میں ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔